ایک بھائی کا سوال ہے کہ اگر بیوی اینل سیکس میں رضامند ہو، اس صورت میں بیوی کی رضامندی کے ساتھ اینل سیکس جائز ہے یا نہیں، اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ اور یہ مسئلہ کافی مرتبہ مجھ سے واٹس ایپ پر بھی پوچھا گیا اور کافی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس پر ایک کلپ جو ہے وہ ریکارڈ کروائیں، کیونکہ کافی لوگ اس طرح کے ہیں جو اس مسئلے کو پوچھنے میں شرم محسوس کرتے ہیں، اور کافی لوگ اس طرح کے جو اس مسئلے سے لا علم ہیں، ان کے علم میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں۔ تو کیونکہ آج کل کافی چیزیں جو ہیں وہ غیروں کی طرف سے مسلمانوں کے اندر داخل ہو رہی ہیں، ان میں اینل سیکس بھی ہے، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام میں اینل سیکس کا کیا حکم ہے، اور اگر میاں بیوی راضی ہیں، رضامند ہیں اینل سیکس کے لیے، تو اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیات مبارکہ تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو۔ اس آیات کے تحت تفسیرات احمدیہ میں یہ بات موجود ہے کہ تم پر واجب ہے کہ عورتوں کے اس مقام میں جماع کرو جس کا اللہ نے تمہیں حکم دیا، اور وہ فرج یعنی آگے کا مقام ہے جو کھیتی کی جگہ ہے، اس کے الٹ یعنی دبر کے مقام یعنی پیچھے کے مقام میں جماع جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اسی کے آگے لکھا ہوا ہے، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی کی جگہ ہیں، تو ان سے جماع کرو کھیتی کی جگہ میں جو جس طرح چاہو، گھٹنے کے بل یا چت لٹا کر یا منہ کے بل لٹا کر یا کھڑا کر کے یا جھکا کر، یعنی طریقہ چاہے جو بھی ہو، لیکن جماع آگے کے مقام میں جو عورت کی آگے کی شرمگاہ ہے جس سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جس شرمگاہ سے، وہاں پر جماع کرو، نہ کہ پیچھے کے مقام میں دبر کے مقام میں، یہ حرام ہے۔ اور یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ شوہر اگر بیوی کے دبر میں جماع کرے تو یہ وطی نہیں بلکہ لواطت ہے، اور بیوی سے بھی لواطت حرام ہے۔ یہ تفصیلات احمدیہ میں یہ بات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی کہی جاتی ہے کہ میری بیوی میرے لیے حلال ہے، اب میں اس کے ساتھ جس طرح کا ریلیشن قائم کروں یہ میری مرضی۔ تو اس کے بارے میں لکھا ہے، واضح ہو شوہر کے اوپر بیوی کے حلال ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ اس میں واقع ممنوعات بھی حلال ہو جائیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تو ان حدوں سے آگے نہ بڑھو، بے شک جو حد سے آگے بڑھے وہی لوگ ظالم ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے دبر یعنی پیچھے کے مقام اور حالت حیض میں اپنی بیوی سے جماع کیا، تحقیق اس نے کفر کیا، اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا اس چیز کا انکار کیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ملعون ہے وہ شخص جو اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے۔ اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے، جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے، قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب رہی بات یہاں پر کہ اگر میاں بیوی اس عمل میں راضی ہیں، اینل سیکس کے لیے راضی، بیوی رضامند ہے، بیوی بھی راضی ہے اینل سیکس کے لیے، تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یہاں پر آگے لکھا ہوا ہے جس طرح کہ لہذا ثابت ہوا اپنی بیوی سے بھی لواطت حرام ہے، سخت حرام ہے، اشد حرام ہے، یعنی بیوی سے بھی لواطت کا عمل جو ہے یہ حرام ہے۔ اور جو جوڑے یعنی جو میاں بیوی اس فعل حرام کا ارتکاب کرتے ہیں سخت گناہ گار ہیں، مستحق قہر و قہار ہیں، عذاب نار ہیں، ان پر اپنی اس حرام کاری سے توبہ استغفار لازم ہے۔ یعنی جو میاں بیوی اس کو حرام تو جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے یہ گناہ کیا، تو ان پر توبہ استغفار جو ہے وہ لازم ہے۔ اور اس حرام کو حلال جان کر کرنے والے، یعنی جو میاں بیوی یہ کہتے ہیں کہ ہم میاں بیوی ہیں اور یہ میری بیوی میرے لیے حلال ہے، اور بیوی میاں دونوں کہیں کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، یعنی حلال جان کر جو ہے وہ اینل سیکس کرنا، اینل سیکس کو حلال جاننا کہ یہ حلال ہے ہمارے لیے، تو اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی جوڑے نے حلال جان کر یہ عمل کیا، حلال جان کر کرنے والے جوڑے احتیاط توبہ بھی کرے اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح بھی کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وطی فی الدبر کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ وطی فی الدبر کو یعنی عورت کے پیچھے کے مقام میں جماع کرنا، وطی کرنا، یہ کفر ہے۔ اور اس کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ یہ اتنا سنگین جرم ہے، اتنا ناپسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، کیونکہ سب سے پہلے لواطت کا عمل جو ہے یہ جو ہے وہ قوم لوط سے شروع ہوا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل پر اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اس بستی کو اٹھایا اور آسمانوں کے قریب کیا، اور وہاں سے نیچے الٹا گرایا،
الٹا الٹ دیا اس بستی کو۔ اب یہ سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بستی کو اٹھوایا اور اٹھواتے ہی وہ سب مر گئے ہوں گے، اور اس کے بعد پھر الٹ پھینکوایا۔ اب یہ بھی عذاب ہے، وہ تو بالکل بچے نہیں ہوں گے، ان کی ہڈی تو گڈی ہی نہیں بچی ہوگی، کچھ بچا ہی نہیں ہوگا ان کا۔ لیکن اللہ کا اس عمل کو اتنا غضبناک ہے، اس عمل پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا غضبناک ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو حکم فرمایا کہ اے فرشتوں، ان کے اوپر جہنم کے پکے ہوئے پتھراؤں کی بارش کرو، یعنی جہنم کے پتھراؤں کی بارش کی گئی۔ یہ اتنا سنگین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں جس طرح آیا ہے کہ جو اپنی بیوی کے دبر میں جماع کرے تو قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اب اپنی بیوی سے اگر کسی نے حلال جان کر یہ عمل کیا کہ یہ میرے لیے میری بیوی حلال ہے، اور یہ بیوی کے دبر میں جماع کرنا بھی حلال ہے، اگر کسی نے حلال جان کر کیا تو احتیاط توبہ اور تجدید ایمان اور تجدید نکاح اس پر ضروری ہے۔ اگر کسی نے حلال جان کر نہیں کیا، اسے معلوم ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن پھر بھی اس نے یہ گناہ کر لیا شیطان کے بہکاوے میں آ کر، تو اس کے لیے توبہ استغفار کرنا یہ ضروری ہے، لازم ہے کہ وہ اس عمل سے توبہ استغفار کرے۔ تو اس طرح بیوی کی رضامندی کے ساتھ بھی اینل سیکس جو ہے وہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ حرام ہے۔